جاپانی کیسے بچت کرتے ہیں، دنیا میں پیسے سیو کرنے کی مشہور ٹیکنیکس۔ ناظرین، سارا ہاروے ماہر اقتصادیات ہیں۔ وہ جاپان میں بطور اینالسٹ جب دورے پر گئیں تو جاپانی عوام کا پیسے محفوظ کرنے کا کاکیبو نامی سیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اگر ان کی تنخواہ 50,000 روپے پاکستانی یا $500 ہو تو اس میں سے 15,000 روپے پاکستانی یا $150 ہو اسے بچا لیتے ہیں اور جلد از جلد امیر ہو جاتے ہیں۔ سارا بتاتی ہیں جاپان جانے سے پہلے لندن میں ان کی آمدن $3,000 تھی، مگر خرچ $3,200 تک ہو جاتا تھا۔ جاپان سے جب وہ یہ تکنیک سیکھ کر آئیں تو ان کی تنخواہ $3,000 ہی رہی، مگر ان کا خرچ $3,200 سے گھٹ کر صرف $2,400 تک رہ گیا تھا اور ان کو زندگی کی بھرپور آسائشیں بھی حاصل تھیں۔ اس طریقے کے مطابق جاپانی عوام بھی کوئی چیز خریدتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے چند سوالات پوچھتی ہے، جیسے کیا آپ اس پروڈکٹ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پروڈکٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ تو 100% رقم ادا کریں گے، کیا یہ پروڈکٹ بھی آپ 100% استعمال کر پائیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں جگہ ہے؟ آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں پتہ کیسے چلا ہے؟ اگر ٹی وی کمرشلز کے ذریعے تو آپ کو تو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ پروڈکٹ خریدتے وقت آپ کی جذباتی کیفیت ہے، اداسی، خوشی، تاہٹ۔ کیا آپ صرف جذباتی ہو کر تو اپنے پیسے نہیں ضائع کر رہے ہیں؟ ان 5 سوالوں کے جواب دینا لازمی ہو جاتے ہیں۔ اگر 5 میں سے 3 سوالوں کے جواب آپ مطمئن ہو کر مثبت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پروڈکٹ کی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے۔ اگر آپ کے 3 سوالوں کے جواب منفی آ رہے ہیں تو مطلب یہ پروڈکٹ فضول خرچی ہے۔ یہ نسخہ آپ کی نیڈ اور وانٹ میں فرق کر کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تکنیک میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اخراجات کے گوشوارے لکھے جاتے ہیں۔ 1 ماہ تک جب آپ مسلسل اخراجات کے گوشوارے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے ایوریج اخراجات کی ریشو نکل آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا دماغ کوگنیشو اپروچ کے پیٹرن کے مطابق آپ کو اپنے ایوریج سے زائد اخراجات کرنے سے روکتا ہے۔ ویورز، کاکوبی نامی پیسے بچانے کا جاپانی طریقہ دنیا میں سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے۔ یہ طریقہ 1904 میں پانی موٹوکو نامی ایک جاپانی خاتون صحافی نے نکالا تھا جو اکنامکس پر آرٹیکل لکھتی تھی۔ اخبارات کے ذریعے یہ طریقہ سارے جاپان میں مقبول ہو گیا اور آج 116 سال گزرنے کے باوجود ایک سروے کے مطابق 86% جاپانی اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اس جاپانی تکنیک کے ساتھ پیسے کی بچت کرنے کے چند اور مزید ٹپس بھی انتہائی شاندار ہیں۔ جیسے اگر آپ بچت کرنا چاہتے ہیں تو قرض کو گڈ بائے کر دیں، ماں سوائے اس وقت جب آپ قرض کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں۔ کسی اور مجبوری میں آپ بالکل بھی قرض نہ لیں۔ قرض دراصل آپ کی بچت کو کھا جاتا ہے۔ بچت کرنے کا دوسرا مناسب ترین نسخہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کھانا اپنے ہی گھر کا پکا ہوا کھائیں۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں تو ساتھ ٹفن لے کر جائیں، کیونکہ جب بھی آپ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھار دوستوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے یا مہنگی ڈش بھی کھانے کو دل مچلنے لگتا ہے، جس سے آپ کی بچت اس عیاشی میں چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ گھر کا بنا ہوا کھانا استعمال کریں جو انتہائی سستا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کفایت شعار بنائیں اور انہیں بچت کرنے کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں۔ اگر وہ ان ٹاسک میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو انعامات سے نوازیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بچت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ گلک ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو روزانہ فکس پیسے دیں اور اس میں بھی ان کو ٹاسک دے دیں کہ آپ کے بچے اپنے پیسوں کی بچت سے اپنے ٹوائز اور گیمز خود خریدنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ فضول کے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنی آمدن کا 10% سیونگ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ رقم کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کو قرض کی خواری سے بچا سکتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ آمدن کا 10% حصہ کسی نہ کسی طرح سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیں۔ ہماری سیونگ کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ اکثر سپر اسٹور کو اتنا پرکشش سجایا جاتا ہے کہ آپ کا دل غیر ضروری چیزیں خریدنے کا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج تک آپ کو کسی سپر اسٹور میں شاید ہی کوئی گھڑی نظر آئی ہوگی۔ سپر اسٹور پر ہمیشہ اس وقت جائیں جب وہ سیل لگاتے ہیں۔ ہر سپر اسٹور کی ویب سائٹ اور فیس بک پیج ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی بھی سپر اسٹور کو کمپیئر کر سکتے ہیں کسی دوسرے سپر اسٹور کے ساتھ۔ حکومت اکثر اپنے شہریوں کے لیے سیونگ اسکیمز کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ ان سیونگ اسکیمز میں بلا جھجک حصہ لیں کیونکہ یہ سیونگ اسکیمز
ماہرین اقتصادیات بناتے ہیں۔ یہ سیونگ سکیمز واضح شرائط کے ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ اکثر پونزی سکیمز مارکیٹ میں آتی ہیں، $1 لگائیں، ہفتے بعد $3 لے جائیں۔ ایسی کسی بھی پونزی سکیم کا حصہ نہ بنے۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔